ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک دوست نے ایک سوال بھیجا کہ جو مرزا علی نام کا جو انجینئر مرزا علی ہے، ان سے ایک سوال پوچھا گیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون بنے گا، اور دوسری بات یہ پوچھی کہ جی آپ کا جو مزار ہوگا وہ کون بنائے گا، بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو موصوف نے جو اس کا جواب دیا بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو میرا جانشین، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو میرا مزار ہے وہ بالکل نہیں بنے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مزار بنانا تو حرام ہے۔ تو بھلا میں کیسے حرام کام کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے دین کو ٹھیک کرنے کی، تو میں کیسے بھلا یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں کوئی میرا مزار بنے اور خلاف شرع کام ہو جائے مجھ سے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، پہلی بات، باقی جواب میں بعد میں دیتا ہوں، صرف ایک بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کہ جو پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے نا، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ زمین کی تہوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ پوری کائنات کے اندر وہ پھیلی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا جو فیض ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو کسی کو کچھ دینے کے لیے پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور خبیث کلمے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی جڑیں زمین سے باہر ہوتی ہیں، اور ذرا سا بھی ہوا کا تھپیڑا آ جائے تو وہ ایک دم سے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مزار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ روح ہونی چاہیے، وہ پاکیزہ جسم ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کم از کم اس کے لیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ موصوف نے جو یہ کہا کہ جی مزار بنانا حرام ہے، تو میرا پھر سوال یہ ہے کہ ہم تو جب دیکھتے ہیں اس کائنات ارضی میں سب سے زیادہ جو جگہ جس کو عزت والی کہا گیا، جس کو عظمت والی کہا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل کہا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ اور عرش افضل اس لیے کہا گیا کہ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں چونکہ اللہ کریم اپنے عرش پر موجود نہیں ہوتا، چونکہ وہ موجودیت سے پاک ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اپنی قبر انور میں موجود ہے، تو یہ جگہ اس حوالے سے، عظمت کے حوالے سے اس سے بھی افضل ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ جو دنیا دار جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے کے سارے، جن کو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی مدینہ منورہ جانے کی، کیا انہوں نے وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پاک دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہو سکتا ہے مرزا صاحب کہہ دیں جی چونکہ نبیوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں نبی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پر ہی دفن کیا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال وہاں ہی ہوا، تو اس لیے اسی کمرے کے اندر دفن کر دیا گیا، حالانکہ تھا تو وہ کمرہ تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم تو فرمایا کہ مجھے اسی کمرے کے اندر دفن کیجئے، لیکن اگر مزار ممنوع ہوتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً فرما دیتے صحابہ کرام کو کہ میرے غلاموں، میرے دفن سے پہلے نہ صحیح بعد میں ہی صحیح سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے، جو کہ ایک روم کی شکل ہے، ایک کمرے کی شکل ہے، ایک مزار کی شکل ہے، اس کی دیواریں گرا دیں، اس کی چھت جو ہے وہ گرا دیجیے گا، تاکہ میری شریعت کے اندر مزار بنانا جائز نہیں ہے۔ ان کی بات بھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے بعد ان کے جو پہلے جانشین بنے وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انہیں نہیں پتا تھا شریعت کا؟ کیا انہوں نے وہ حدیث طیبہ نہیں پڑھی تھی جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، مزار کا نہیں، قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا؟ انہوں نے بھی تو حدیث طیبہ وہ پڑھی ہوئی تھی۔ ان حدیث طیبہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں
اسی کمرے کے اندر، اسی چار دیواری کے اندر، اسی چھت کے اندر مجھے بھی دفن کیا جائے۔ ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ ان کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کو قاطع شرک والبدعت بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، جو حق کو باطل میں فرق کرنے والے ہیں، ان سے کوئی ایسا کام ہو جانا جو کہ خلاف شرع ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ان کا وصال ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ کمرہ ہے، یہ روم ہے، یہ مزار کی شکل ہے، اس کی چھت موجود ہے، اس کی دیواریں موجود ہیں، اس کی کھڑکی موجود ہے، اس کا ڈور موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی کہ جناب مجھے اگر اجازت عنایت فرمائیں تو میں اپنی قبر یہاں بنوانا چاہتا ہوں۔ دو مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا، ایک شروع میں، ایک دوبارہ پھر بعد میں جب قریب المرگ جب ہوئے تو پھر آپ نے دوبارہ عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ ہو سکتا ہے پہلے عائشہ صدیقہ نے جب رضی اللہ عنہا نے جس وقت اجازت دی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے میرا روب ہوا ہو، میرا دبدبا ہوا ہو، میری حکومت ہوئی ہو، بہت کچھ ہوا ہو، لیکن اب تو بالکل میں آخر میں ہوں، اب تو کوئی اختیار کچھ نہیں میرے پاس، اب پھر جا کر پوچھو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جگہ تو میں نے یہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم خلفاء الراشدین، ان کی قبور مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بنی، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار بھی موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار بھی موجود ہے۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اگر آپ پرانی ہسٹری پڑھیں، اہل نجد کے آنے کے دور سے پہلے کی آپ پڑھیں، اہل سعود کے آنے کے پہلے کے دور کی آپ ہسٹری پڑھیں، بلکہ کتب کو اگر آپ دیکھیں، کتابوں کے اندر جو پوری جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں، اگر نہیں کسی نے پڑھی تو آپ تاریخ نجد و حجاز پڑھ لیجئے، اس کے اندر تو تصاویر بھی لگی ہوئی ہے۔ اور اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک وہ بھی موجود تھا جنت البقیع شریف کے اندر۔ اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان کے مزارات مبارکہ بھی موجود تھے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک بھی جنت المعلیٰ میں موجود تھا، مرجع خلائق تھا، لوگ وہاں جاتے تھے۔ ان کے بعد آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ چار خلفاء راشدین ہیں، ان کا مزار پر انوار بھی موجود ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو مزار پر انوار تھا، وہ چونکہ وہاں ہی تھا جنت البقیع میں، اسے بھی ڈیمالش کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین، اور پھر ائمہ محدثین اور فقہائے کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کا مزار مبارک موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا امام شافعی رحمہ اللہ کا مزار مبارک مصر کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، اگر ہم ذکر کریں تو کیا امام بخاری کا مزار اقدس بخارا شریف کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ آج بخاری کرتے ہیں، بخاری اٹھائے پھرتے ہیں، کیا امام بخاری کا مزار بخارا شریف کے اندر موجود ہے یا نہیں تھا؟ مجھے بتائیے، امام بخاری نے جن کو حدیث بخاری پڑھائی ہوگی، کیا اس انداز میں پڑھائی ہوگی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی بخاری کی کہ بھئی جب میں قبر میں چلا جاؤں اوپر مزار بنا دینا یہ حرام ہے؟ اور کیا یہ ساری کی ساری ہستیاں حرام کام کرواتی رہیں کہ جو مرزا صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا کہ جی مزار تو حرام ہے؟ وہ خدا کے بندو، حرمت کے لیے قرآن کریم سے دلیل چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سے دلیل چاہیے، تب جا کر ہم اس چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مزار اس مقصد کے لیے بناتا ہے کہ جی زیب و زینت کے لیے، کوئی سیاستدان ہے تو اپنے ٹھوٹھا کے لیے بناتا ہے کہ میرا مزار بنے گا تو لوگ آئیں گے یہاں پر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صرف اگر مزار بنانے سے لوگ آتے نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے مزار موجود ہیں، لیکن وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ لیکن جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پر دن رات مخلوق خدا وہاں رہتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق خدا وہاں پر جو جاتی ہے، انہیں اس لیے جاتی ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور پاکیزہ بندہ سمجھ کے جاتی ہے۔ صرف اس لیے نہیں جاتی کہ وہ ولی تھے تو ہم جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے ولی تھے، اگر درمیان سے اللہ کریم کا رشتہ نکال دیا جائے پھر وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور یہ بھی ان کی مرضی سے نہیں جاتی، اللہ کریم خود بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے
کہ جب اللہ کریم کسی سے پیار کرتا ہے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ جبریل امین مجھے یہ اچھا لگتا ہے، جاؤ اعلان کرو فرشتوں میں، پھر زمین والوں کے سامنے اعلان کرو، پھر اہل زمین جو ہے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا کوئی میسج نہیں آتا، لوگ خود بہت جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں میں یہ کہ اگر آج اس وقت ہماری جو صورتحال اس وقت اہل سنت کی ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا جو خرافات اس وقت جو ہو رہی ہیں وہ یہ، اب مزار بنانا بھی لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے، اور اگر مزار کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ جی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی مزار بنا دیا جائے تاکہ آمدن کا ایک ذریعہ بن جائے، ایسا فیل کرنا بھی بالکل مکروہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن اگر مزار، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مزار بنانے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ ایسے ولی اللہ خوش ہوگا میرے قبر کے اوپر مزار بنا ہوا ہے، بلکہ وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں لوگ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں، اور اس کا ایصال جو ہے اس اللہ کے ولی کامل کو کریں۔ تو یہ ہے ناظرین مزار کے حوالے سے، اس لیے جو کچھ مرزا علی صاحب نے کہا وہ بالکل غلط ہے۔ تو خدا را میری گزارش ہے نوجوانوں سے، یوں ہی مت سمجھا کریں کہ جی باقی لوگ تو سارے کی ساری کائنات ساری جاہل ہو گئی ہے، تمام علماء دیوبند بھی جاہل ہیں، علماء بریلوی بھی جاہل ہیں، اہل حدیث بھی جاہل ہیں، سارے یہ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر اسی شخص کے پاس علم ہے تو اس کی علمیت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہماری لائیو سیشن میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور جب بھی میں آیا کروں تو آپ آ جایا کریں اسی طرح ہمارے مہمان بن کر۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ ہمارا مقصد ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، صرف جو ہے نا وہ یہ مقصد قطع نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کوئی ارن کریں، اللہ کریم رزق ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین کا جو میسج ہے، کیونکہ آپ سب لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی میسج شیئر کرنا چاہیے جہاں پر کوئی سننے والا موجود ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہماری مساجد کی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب جمعہ پڑھانے مسجد میں جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں مقتدی کہ کب مؤذن اذان دے گا تو ہم مسجد کے اندر انٹر ہوں گے، تو یہاں کسی نہ کسی بہانے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس پلیٹ فارم کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔